کہ جو کچھ پچھلے سال ہو چکا ہے، آدمی مر گئے ہیں، مال مر گئے ہیں، پراپرٹی تباہ ہو گئی ہے، انکلوڈنگ سوات و ہنی مون ہوٹل جو ہے وہ برباد ہو گیا ہے۔ اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اور جو میرے ناظرین جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ یہ جو رحمت ہے یہ رحمت ہی رہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو گیا ہے اور اب یہ بارشوں کا سلسلہ ان علاقوں میں شروع ہو گیا ہے جہاں آپ نے فرمایا ہے کہ وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں تھے، تو کون کون سے کام ہیں جو ہم لوگ یہاں پر کر سکتے ہیں تاکہ ایک تو تباہی سے نجات ملے، راستے خراب نہ ہوں، پہنچ آسان ہو، فوڈ سیکیورٹی انشور ہو، لوگوں کا مال محفوظ ہو، ایٹ دی سیم ٹائم یہ جو پانی جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے اس کو ہم پروڈکٹیو پرپز کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی۔ اور آج کا پروگرام ایک درد مند پاکستانی کی طرف سے ہے۔ یہ 2 ایپیسوڈز میں ہوگا۔ اس پروگرام کے اندر ہم بتائیں گے کہ یہ جو بارشوں کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے اور کلائمیٹک چینج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے، اور یہ بارشوں کا نزول جو ہے جسے ہم نے ایک زحمت بنایا ہوا ہے، ہم اسے رحمت میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، یہ ایک درد مند پاکستانی کے طور پر آج کا یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے آج کے پروگرام میں ایک ایسے پاکستانی کو ڈھونڈا ہے جس نے دنیا کے 17 ممالک کے اندر انکلوڈنگ نیپال، انڈیا، اسپین، ترکی، یعنی 17 ممالک کے اندر انوائرمنٹ کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے۔ یہ پی ایچ ڈی بھی ماشاءاللہ اور پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی انہوں نے مختلف 4 ممالک سے کی ہے۔ اپنا ان کی جو فرم ہے امپیکٹ آف کلائمیٹک چینج کے بارے میں وہ دبئی میں ہے، اور خوش قسمتی تھی کہ یہ آج کل پاکستان آئے ہوئے تھے اور میں نے ان کو پکڑ لیا۔ میرے مہمان آج ہیں ڈاکٹر سلطان محمود صاحب، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور انہوں نے پاکستان کے اندر داسو ڈیم پر کام کیا ہے، تونسا بیراج کی جو ماڈرنائزیشن تھی اس پر کام کیا، نیلم جہلم ہائیڈرو ورکس پہ کام کیا، اور کشمیر کے اندر دریائے کنر اور دریائے چترال وہاں کام کیا۔ اور اسی لیے چونکہ انہوں نے زیادہ عرصہ اس ایریا میں گزارا ہے تو کشمیر کے لوگ ڈاکٹر دریا کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو میں انہیں ویلکم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم۔ اور آج کا پروگرام صرف اس بات کے لیے ہے، یہ جو بلوچستان، تھر پارکر، چولستان اور پوٹھوار انکلوڈنگ کے پی کے، اس ایریا کے اندر جو ہم پچھلے 2 سالوں سے بارشوں کا ایک ایسا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں جس کے نتیجے کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پبلک برباد ہو گئی، لوگوں کے فارم اجڑ گئے، زمینیں اجڑ گئیں، اور لوگ اپنی زمین چھوڑ کر وہ شہروں کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ بے شمار لوگوں نے اپنی جانیں بھی گنوائی ہیں اور اپنا مال بھی گنوایا ہے۔ اب میں آج آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آپ کچھ بتا سکیں گے کہ یہ جو اب بارشوں کا سلسلہ ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اور اس کو ہم زحمت بننے کے بجائے بحیثیت پاکستانی ہم اس کو رحمت میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ اور میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اتنے ممالک میں کام کیا ہے اور صرف اسی چیز پر کام کیا ہے، تو میرے ناظرین کو بتائیں کہ ہماری بحیثیت پاکستانی رائٹ فرام گورنمنٹ اپ ٹل فارمر لیول ہماری کیا ڈیوٹیز ہیں؟ بہت شکریہ جناب حافظ صاحب، آپ کے چینل کے توسط سے میں سامعین سے، ناظرین سے کو سلام کہتا ہوں۔ بات یہ ہے جی کہ مجھے اگر صرف 1 منٹ میں بیک گراؤنڈ بتانے کی اگر اجازت دیں تو دنیا میں جتنی بھی موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے اندر کچھ ایسی ہیں جو بالکل قدرتی ہیں، جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جس میں کہیں ہم دخل دے سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے جی کہ زمین کی عمر جو ہے وہ تو کروڑوں سال ہے، اور کوئی درمیان میں کسی نے کہا ایک دفعہ کہ زمین بوڑھی ہو رہی ہے، تو بوڑھی نہیں بھی ہو رہی تو کم سے کم اپنی مڈل ایج میں آ گئی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ ہر سال جو چکر کاٹتی ہے سورج کے آس پاس، اس میں 1 انچ سینٹی میٹر، انچ بائی انچ یہ سورج کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہو جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ بنایا ہوا اربوں سال پہلے کا کوئی ایک فیکٹر ہے کہ جس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ گردش کو روکنا یا اس کو چینج کرنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ پچھلے 50 سالوں سے دیکھ لیں بلوچستان کی صورتحال کہ خشک آبا تھا، بارشیں بہت کم، ڈرائی ایریا میں دنیا کے جو سویر ڈرائی ایریاز میں وہ شمار ہوتا تھا۔ 1920 سے لے کر 2020 تک کی جو بارشوں کا ٹرینڈ ہے وہ اس میں بلوچستان کا ذکر بالکل اس ایرڈ ایسے زون میں آتا تھا کہ جس کی وہ جو کہتے ہیں کہ بارش کا جو پیمانہ ہے وہ 200-250 ملی میٹر سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔
تو شدید خشک ایریا، لیکن آپ 2 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر اب بارشیں ہونی شروع ہو گئیں. اب انسان کی فطرت ہے کہ وہ کیا کرے، اور وہ فورکاسٹ کرے بھی تو کیسے کرے. فورکاسٹ کرنے کے لیے انسان کی اپنی وزڈم سے زیادہ کچھ چیزیں آج کل کے دور میں آپ بھی مان گئے ہیں کہ وہ ہوتی ہیں، جیسے یہ ڈیفرنٹ گیجٹس ہیں، جیسے یہ ارلی وارننگ سسٹم ہے، جیسے موسم کو جاننے کے لیے سیاروں کا جانا. بلکہ ابھی آپ دیکھیں کہ جیمز ویب جو امریکہ نے بھیجی ہوئی ہے خلا میں، وہ روزانہ کی کوئی 2-3 ملین تصویریں بھیجتی ہے. تو وہ ساری جو چیزیں ہیں اب یہ وہ ہم ڈپینڈ کر گئے اس مشینری، اس سائنس اور یا ان چیزوں پر جس میں ہماری پھر وزڈم ڈیولپ اب اس کی روشنی میں ہوتی ہے. تو ہمارا جو بلوچستان کا بندہ تھا، یا جو چولستان کا یا جتھر کا جو کسان چھوٹے لیول پہ، وہ اس لیول پر نہیں، اس کے پاس سہولیات تھیں، وہ فورکاسٹ نہیں کر سکتا تھا کیا ہونا ہے. مجھے یاد ہے کوئی 12 سال پہلے میں نے بلوچستان میں ایک ڈیم بنانے کی ایک پروجیکٹ تھا، اس میں انوائرمنٹ کی سٹڈی کی تھی، خوش دل خان بند اس کو کہتے ہیں. تو اس وقت میں بڑا حیران تھا کہ یہ اتنا پیسہ لگا کر ہم نے لون بھی لیا ہوا ہے، اور یہ بلوچستان بالکل خشک ایریا جہاں کبھی پتہ نہیں سیلاب آنا بھی نہیں ہے، تو وہاں سیلاب کو روکنے کے لیے یہ بند کیوں بن رہا ہے. لیکن جب 2 سال پہلے کی شدید بارشیں ہوئیں تو مجھے ایک صاحب کا وہاں سے فون آیا، تو اس نے کہا جی کہیں سے میں نے نمبر لیا ہے، اور یہ دیکھیں کہ اگر وہ نہ بنا ہوتا خوش دل خان بند اس وقت، تو ہم اس وقت صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے. تو یہ میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ قدرت کے کچھ معاملات ہیں جس میں ہم دخل نہیں دے سکتے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں ہم حکومت کی سطح پر ہم اگر سو کالڈ دانشور کہہ لیں چینل کے توسط سے، ان کی سطح پر ہمارے جو نمائندے ہیں جو کہ یونین کونسل لے کر سینٹ تک بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ان کا رول آ جاتا ہے، اور پھر کچھ کسان کا ذاتی طور پر رول بھی آتا ہے. ہم کم و بیش، میں تنقید نہیں کرنا چاہتا لمبی چوڑی، کہ ہر سطح پر ناکام ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بلوچستان کے اندر تباہی کا سامنا کرنا پڑا. سال پہلے 10 مہینے پہلے جو شدید بارشیں ہوئی ہیں اس کی تباہی کے نشانات آج بھی موجود ہیں اور پانی کھڑا ہے. تو یہ ایسا ہونا نہیں تھا اگر ہماری حکومت، اگر ہم لوگ سائنسدان ہمارے اور ہمارا کسان سارے مل کر ایک مربوط شکل میں کام کرتے تو ایسا ہونا نہیں تھا. تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ زلزلہ آ گیا، وہ سیلاب آ گیا، یہ کسی کے گناہ کی سزا ہے، میں اس کے گناہ ثواب کے چکر میں پڑے بغیر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس میں ہماری بہت زیادہ کوتاہیاں شامل ہیں. تو قدرت جو ہے جس نے اتنے پیار سے اس کائنات کو بنایا اور انسان کو بنایا، وہ انسان کو یوں مار دے گی تو یہ ابھی تک میرا ذہن تسلیم نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. یہ تو بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی ہے. ظاہر ہے کہ اس سے ہماری جو نالج میں اضافہ ہوا ہے کہ آپ نے پوری کی پوری جو ہے وہ داستان وہ آپ نے بتائی ہے. اب میرا جو سوال ہے اور میرا جو کنسرن ہے اور جو آج کا پروگرام ہے، وہ پروگرام کا مقصد اصل یہ ہے کہ جو کچھ پچھلے سال ہو چکا ہے، آدمی مر گئے ہیں، مال مر گئے ہیں، پراپرٹی تباہ ہو گئی ہے، انکلوڈنگ سوات و ہنی مون ہوٹل جو ہے وہ برباد ہو گیا ہے. اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اور جو میرے ناظرین جاننا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ یہ جو رحمت ہے یہ رحمت ہی رہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو گیا ہے اور اب یہ بارشوں کا سلسلہ ان علاقوں میں شروع ہو گیا ہے جہاں آپ نے فرمایا ہے کہ وہ کسی کھاتے میں نہیں تھے، تو کون کون سے کام ہیں جو ہم لوگ یہاں پر کر سکتے ہیں تاکہ ایک تو تباہی سے نجات ملے، راستے خراب نہ ہوں، پہنچ آسان ہو، فوڈ سیکیورٹی انشور ہو، لوگوں کا مال محفوظ ہو، ایٹ دی سیم ٹائم یہ جو پانی جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے اس کو ہم پروڈکٹیو پرپز کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے، اور آپ کی گفتگو میں سے ایک لفظ میں اٹھاؤں گا پہلے کہ یہ بارشیں رحمت ہیں تو پھر یہ رحمت ہی رہیں، یہ زحمت نہ بنے ہمارے لیے. تو اس کے سلسلے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بلوچستان میں اگر بارش ہو رہی ہے اور وہ انہوں نے کوئی بندوبست نہیں کیا اس پانی کو ٹریپ کرنے کا، یا چیک ڈیم بنا کر یا کہیں ذخیرہ نہیں کیا، اور یا اس کے علم میں نہیں تھا، تو وہ چیز جو ہے نا ان کو بھگتنا پڑی بڑے سال. اچھا اب یہ ہے کہ جب گلوبل وارمنگ یہ بڑا ایسا لفظ بن گیا ہے عالمی حدت، جو آپ نے بھی بے شمار دفعہ سنا ہوگا اور اس پر ہم تفصیل میں بھی نہیں جائیں گے، لیکن جوں فوسل فیول جلاتے جائیں گے، گاڑیاں چلتی جائیں گی، گرین ہاؤس گیسز ہم پروڈیوس کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ حدت بڑھے گی، اور وہ جو زمین کا سورج کے نزدیک جانے والا فیکٹر ہے اس سے بھی حدت تو بڑھ رہی ہے. لیکن یہ تو ہم خود ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے.
تو اس کے سلسلے میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ پہلے بھی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اور مزید نہیں کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے 45% آف پاکستان ہے ایریا وائز، اگر دیکھیں اگر بلوچستان میں اگر قدرت نے رخ کر لیا رحمت کا، بارشوں کا، تو اس کا مطلب ہے کہ آدھا پاکستان ہم سرسبز کر سکتے ہیں اسی رحمت کو فائدہ اٹھا کر۔ لیکن اس کے لیے اویئرنیس، ایسے جیسے حافظ وسیع صاحب کا پروگرام ہے، ان کو دیکھ کر اور کچھ اپنی وزڈم سے اور کچھ جو آپ کو میڈیا وغیرہ سے پتہ چلتا ہے، تو ہم اس کو سرسبز بنانے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس وقت چولستان کا کچھ ایریا بھی سرسبز ہو سکتا ہے، تھر کا ہو سکتا ہے، تھل کا ہو سکتا ہے، اور بلوچستان ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہمارے جو پوٹھا ہر کے ایریے ہیں دوسرے جہاں پر انسان کی ذرا پہنچ مشکل ہوتی ہے، یعنی فارمر کی، وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ کیا کرنے ہیں، وہ 3-4 بڑے بڑے کام ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے، اور میرا خیال شاید آج کے پروگرام کا مطمع نظر بھی یہی تھا کہ ان کی طرف ہم توجہ کریں۔ حکومت کے لیول پر پہلے آ جاتے ہیں۔ حکومت کے پاس 2-3 بڑے بڑے ادارے ہیں، جیسے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، ہر صوبے میں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنی ہے، پی ڈی ایم میں، اس کو پی ڈی ایم نہ سمجھیں، پی ڈی ایم میں سمجھے۔ تو وہ جو ہے اس کا ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے جس کو بے شمار اچھی فنڈنگ ہے، اور ان کے پاس بڑے جدید ترین طریقہ کار ہیں، ان کے پاس ہیلی کاپٹرز بھی ہیں، ان کے پاس ریسکیو سسٹم بھی ہے، ان کے ساتھ ارلی وارننگ سسٹم چلانے کا بندوبست بھی ہے۔ دوسرے محکمہ ہمارا ماحولیات ہوتا ہے، اور جو میں ماحولیات کے اوپر بات کر رہا ہوں اس کو آپ فیڈرل لیول پہ دیکھ لیں، پنجاب یا سندھ یا بلوچستان کے لیول پہ، تو یہ محکمہ ماحولیات ہے۔ پھر محکمہ زراعت ہے جو سارا چارہ اگتا ہے، جو فصلیں اگتی ہیں، جو دالیں، پھل، سبزیاں، اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ اور پھر ایک جانوروں کا محکمہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ، جو کہ یہ سارے محکمے گورنمنٹ کے ہیں، اور ان کا مینڈیٹ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پبلک ساری کو پتہ ہے کہ جس دن سے یہ اسٹیبلش ہوئے ان کا کام یہ تھا کہ یہ لوگوں کو اویئرنیس دینے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ٹیکنیکل سپورٹ بھی دیں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ کی شکل میں آتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی میں بڑے محتاط انداز میں کہوں گا کہ یہ سارے محکمے مکمل طور پر ناکام ہیں، اور اس پر میں کسی الگ فورم میں، اوپن فورم میں ان سے بحث کرنے کو تیار ہوں کہ جتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا پچھلے 70 سالوں میں، اور اس کے بدلے میں جو ہمیں وہاں سے ملا وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور اس سے بہت زیادہ مل سکتا تھا۔ وہی پیسہ چائنا نے، کوریا نے اور ملائیشیا نے، ترکی نے جب خرچ کیا ہے تو وہاں پر بے شمار تبدیلیاں آئی ہیں، اچھی تبدیلیاں۔ تو یہ گورنمنٹ اگر فیل ہے تو ہمیں مل کر اس پر تنقید کرنے کے بجائے اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ دوسرا لیول آ جاتا ہے میرا حافظ وسیع صاحب کا، میرے جیسے بے شمار سائنسدان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، یونیورسٹیوں میں بھی ہیں، اداروں میں بھی ہیں۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم سائنس پڑھیں اور آنے والے وقت کے بارے میں کوئی اچھی پریڈکشن صحیح کر بھی سکتے ہوں، لیکن وہ علم اپنے سینے میں لے کر فوت ہو جائیں اور منومیٹی کے نیچے چلے جائیں، اور پتہ چلے کہ وہ جو فلاں صاحب فوت ہوئے ہیں پچھلے سال، وہ تو علم کا سمندر تھے، اور وہ اتنی کتابوں کا علم اور فیوچر کے بارے میں اچھی فور کاسٹنگ لے کر وہ مٹی کے نیچے چلے گئے۔ ہمیں یہ کام نہیں کرنا، ہم یہ کرتے چلے آئے ہیں۔ میں ایک مثال دوں گا، حکیم حضرات ناراض نہ ہوں، حکمت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے نسخہ جات جو تھے اگلی نسل کو دیتے نہیں تھے، تو آپ خود ہی رکھتے تھے، اور وہ جب چلے گئے تو حکمت مٹتے اب اس لیول پر آ گئی ہے کہ اب حکمت کے اندر آپ کو جتنی چیزیں نظر آتی ہیں، لکھائی پڑھائی ریسرچ، وہ کاپی ہے، وہ کاپی، اس میں نیو نالج جنریٹ ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ حالت دوسری طرف بھی ہے۔ تو ہمارا فرض بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے نمائندے سینٹ میں بیٹھ کر، جب کسی میں یا قومی اسمبلی میں یا کسی جگہ جب ان کے اپنے مفاد ہوتا ہے جی تنخواہ بڑھانی ہے تو وہ ایک ہی رات میں بل پاس کر لیتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جی پانی سے بجلی بنانی ہے، یا ہم نے روڈز کا سٹرکچر ٹھیک کرنا ہے، یا ہمارے پاس وہ بہت زیادہ بارشیں بلوچستان یا ادھر آ گئی ہیں ان کا بندوبست کرنا ہے، ادھر پیسہ چاہیے، تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اسمبلی کے فلور خالی نظر آتے ہیں جب یہ ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ تیسرا لیول جناب علی، فارمر، کسان، آپ خود ہیں، آپ نے کیا، یہ دیکھیں، یہ تنقیدی بات میں کرنے لگا ہوں، مجھے معافی چاہوں گا ایڈوانس میں، کہ آپ نے اکیلے رہ کر اپنی زمینیں تو برباد کروا لی، کیا کبھی آپ نے اکٹھے ہو کر اپنی زمینوں کو بچانے کا کچھ سلسلہ سوچا؟ کیونکہ آپ ہیں ریڑھ کی ہڈی۔ میں جو کچھ کھا رہا ہوں، حافظ صاحب یا ہمارے سننے والے سارے، یہ کھانے کا سارا پروسیس جو ہے کوئی 60-70% تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فصل اگانی ہے، آپ نے پھل سبزی، یہ وہ سارا جانور، گوشت، دودھ، یہ ساری چیزیں تو آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ تو کیا آپ نے انڈیویجول رہ کر اپنے آپ کو برباد کیا ہے، یا آپ نے کوئی کولیٹرل یا اپنے ولیج لیول پر کوئی اکٹھ بنائے، کوئی این جی اوز بنائیں، کچھ آپس میں کوآپریٹ کیا اور گورنمنٹ سے اپنا حق مانگا؟ مجھے یاد ہے کہ جنرل مشرف نے
6 अरब रुपया एक ही हल्ले में दिया था लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को। लेकिन आज मुझे अफसोस की बात है, मैं भी उसी डिपार्टमेंट का हिस्सा रहा हूँ, मैं आज अफसोस से आपसे बात कर सकता हूँ कि अगर मुझसे वेरी स्पेसिफिक आप आज पूछें कि वो जो 6 अरब रुपया था वो कहाँ कहाँ लगा, तो खुदा की कसम मैं ये कहूँगा कि वो अफसरों पर लगा। मेरा ख्याल ये है कि हम रोने धोने के बजाय जो हुआ सो हुआ, मुझे इससे भी गरज नहीं है कि किस मुल्क में क्या हुआ, मुझे इससे गरज है कि हम बलूचिस्तान और ये जो एरिया इंक्लूडिंग सवात, जहाँ जहाँ बारिश की ज़्यादती की वजह से, बारिश के आने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम इन प्रॉब्लम्स को पॉजिटिवली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये स्पेसिफिक व्हाट शुड वी डू 1 2 3। आपसे दोबारा इस हाफिज़ साहब के सवाल की रोशनी में बात ये करूँगा कि हमें फ्लड के रास्ते में उनको जानने की ज़रूरत है। चाहे बारिशें कहीं होती हैं चाहे नहीं होती, जहाँ नहीं होती वहाँ ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि हमारे ना लो लाइंग एरियाज़ कौन से हैं, बारिश होगी तो वो किस रास्ते से गुजरेगी, वो कहाँ कहाँ से दाएं बाएं हो जाएगी, कहाँ से सीधी जाएगी। हमें अगर उनका नॉलेज है जो कि विलेज लेवल पर, जिसको लोकल विजडम कहते हैं, उनको पता होता है, तो वहाँ पर पहला काम ये करें, अपने स्ट्रक्चर ना बनाएं, अपने बागात ना बनाएं, अपनी फसलें ना उगाएं, अपने वो वाले काम ना करें कि जब अचानक फ्लैश फ्लड आएँ तो वो सारे बर्बाद हो जाएं। और जानवर को, इंसान को खुसूसी तौर पर ज़िंदा रहने का हक़ है, फसल को भी ज़िंदा रहने का हक़ है जब तक हम उसकी कटाई ना कर लें। तो एक तो ये अवेयरनेस शऊर करने की हासिल करने की ज़रूरत है कि वो कौन से एरियाज़ हैं कि जहाँ हमने स्ट्रक्चर नहीं बनाने, जहाँ हमने घर नहीं बनाने, जहाँ सेटलमेंट्स नहीं बनानी, वहाँ पर घर नहीं बनाने। और अगर देखें कि अगर दरिया के इलाके में किसी जगह पर हम बना लेते हैं और फ्लड आता है और वो सारा तबाह हो जाता है, तो उस वक्त जो हाहाकार मच जाती है उससे हम बच सकते हैं। दूसरा क्या है कि डैम एक लफ्ज़ है कि वो डैम जो है वो दो तरह के, मैं आप ज़रा एक्सप्लेन करूँगा। एक वो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होते हैं कि जिसमें बड़े हाई कॉस्ट होते हैं, उसमें हाई कॉस्ट वो क्या कहते हैं हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, उसमें बड़ा ख़र्चा होता है, उसमें बड़ी ड्राइंगें बनती हैं, उसमें बेशुमार इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके वो तो आप लोग जानते हैं, आज वो मौजू भी नहीं है, तो वो उस पर मैं तो ज़्यादा तफसील से बात नहीं करूँगा। लेकिन एक होता है चेक डैम। चेक डैम क्या होता है कि बिल्कुल किसान की सतह पर चंद किसान मिलकर वो जो आ रहा होता है पानी, उसके किनारों यानी उसके रास्ते में वो कहीं पर कोई कुदरती खाई बनी हुई है या कुछ, तो उसके किनारे पक्के करके तो पानी को रोकने का बंदोबस्त करते हैं। और अगर किसी एक ही रूट पर कोई 20 25 30 चेक डैम बन जाते हैं छोटे छोटे, जिसमें अंदर पत्थर और मिट्टी की बस ज़रूरत होती है और या फिर इंसान के किसानों की हिम्मत की, तो वो जब बन जाते हैं तो उसमें ऑफ कोर्स तेज़ पानी का वो सामना कर भी नहीं सकते, कुछ बर्बाद हो भी जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें एक बनाएंगे तो लाजमी बर्बाद होगा। जब आप ऊपर नीचे 20 25 30 बनाते चले जाएंगे तो वो पानी इसी तरह, जैसे स्पीड ब्रेकर हमारी स्पीड रोकता है, इसी तरह वो चेक डैम जो हैं वो पानी की तेज़ी को रोकेंगे। तो ये है चेक डैम एक दूसरा सलूशन इसका। अच्छा, तीसरा ये है कि आप ऐसा करें कि जो दरिया के किनारे जहाँ कुदरती तौर पर पानी ने अगर दरिया में गिरना है, उस कहीं पर साइड पर जहां आप ट्रेंड देखेंगे पिछले 10 साल से 20 साल से जहां पानी जिस तरफ नहीं गया, वहां आप भी इस तरह के छोटे छोटे डैम बना सकते हैं, स्मॉल डैम कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब और मेरे सामीन। आज का प्रोग्राम हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले प्रोग्राम के अंदर हम ये बताएंगे कि फार्मर जो है वो अपने लेवल पर क्या कर सकता है। मेरी ज़मीन है, मेरा रकबा है, इस बारिश से मुझे भी फ़ायदा उठाना है और एट द सेम टाइम मैंने मुल्क की खिदमत भी करनी है। बड़े लेवल पर देखना है कि नीचे वाला जो लेवल जो अब लाहौर में 800 फुट से ज़्यादा नीचे जा चुका है, मैं इसको रिचार्ज कैसे कर सकता हूँ। अगले प्रोग्राम का इंतज़ार फरमाइए। थैंक यू वेरी मच। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।